बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौजू जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो नक़ूश के मुताल्लिक़ है, और जो आमिलीन हज़रात हैं वो इस बात को बख़ूबी समझते हैं कि जो इल्म नक़ूश को नहीं जानता, यानी किसी एदाद को कन्वर्ट करके तावीज़ात में लिखने की हैसियत या सलाहियत नहीं रखता, तो वो आमिल नहीं। आज का जो हमारा मौजू है वो है नक़ूश के इल्म को सीखने के लिए 6 चीज़ों का जानना लाजमी है। इस वीडियो में इंशाअल्लाह रहमान हम आपको किसी भी अदद को कन्वर्ट करके नक़ूश में पुर करने का और उससे तावीज़ बनाने का तरीका सिखाएंगे। यानी आम फहम अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि इस वीडियो में मैं आपको तावीज़ात बनाने का तरीका सिखाऊंगा, तो ये गलत नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अगर आप इन 6 चीज़ों को समझ लें, उनको सीख लें, सीखने के बाद उनको याद कर लें, तो कभी भी आपको किसी अदद के मुताल्लिक़ ये परेशानी नहीं होगी कि उसको मैं तावीज़ात में कैसे लिखूँगा, क्योंकि यही वो 6 चीज़ें हैं जो कि नक़ूश को सीखने के लिए गाड़ी में पेट्रोल की हैसियत रखता है। ये 6 चीज़ें अगर आप सीख गए, मतलब ये कि आपके नक़ूश की गाड़ी रवाना हो गई और आप जो है नक़ूश के मैदान के बादशाह बन गए। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं आपसे बार बार ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, उसको समझें। जहाँ पर आपको समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से मुझसे आप पूछ सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कोई समझ ना आए, इंशाअल्लाह रहमान आपको जवाब दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आप किसी मरीज़ के किसी मसले के मुताल्लिक़ कोई तावीज़ भी बनाना चाहें, वो बना सकते हैं। आप अगर किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को तावीज़ में कन्वर्ट करके उसे तावीज़ बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। आप अगर किसी भी आय मुबारका को किसी मकसद के हासिल करने के लिए तावीज़ के ज़रिए से बरोकार ला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये इल्म आपको आना चाहिए। ये इल्म फ़न इल्म अमलियात में रीढ़ की हड्डी के मानंद है। तो अगर किसी मरीज़ का कोई मसला है या किसी की कोई परेशानी है या किसी को कोई हाजत है, आप उसी हाजत के मुतालिक, उसी मकसद के मुतालिक जो आयत कुरान मजीद में मौजूद है, आप उस मरीज़ के नाम, उसकी वालिदा के नाम, उस आय मुबारक के तमाम इदाद को जमा करके मुसल्लस चाल में पुर करना चाहें तब भी ठीक है, मुरब्बा चाल में पुर करना चाहें तब भी ठीक है। जिस नक्श में भी आप उसको कन्वर्ट करके मरीज़ को दें, तो इंशाअल्लाह रहमान मकसद में कामयाबी हासिल होगी। लेकिन शर्त यह है कि इल्म नक़ूश का जो इल्म है वो आपको आना चाहिए, इंतहाई ज़रूरी है। इसमें कुछ फार्मूला, कुछ टेक्निकें हैं, वो समझने की ज़रूरत है। एक मरतबा आप समझ जाएँ तो इंशाअल्लाह रहमान इस इल्म के समंदर में आप गोते मारते रहेंगे, गोते मारते रहेंगे, गोते मारते रहेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान काम करने का आपको मज़ा भी आएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आपसे ये अर्ज़ करनी है कि नक़ूश के इल्म को सीखने के लिए 6 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। कितनी चीज़ों का जानना ज़रूरी है? 6 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले तभी एदाद है। दूसरे नंबर पर एदाद को तकसीम करने का फ़ार्मूला, वही फ़ार्मूला जो बार बार मैं बताता चला आ रहा हूँ आपको। अगर वो इस्तिखारे का इल्म है तो उसमें तकसीम के ज़रिए से जो अदद हासिल होता है, वहाँ पर भी मैंने ये फ़ार्मूला बता दिया। मेरी जो पिछली वीडियो है रिसेंटली जो कि रिजालुल गैब के मुताल्लिक़ थी, उसमें भी मैंने तकसीम के इस फ़ार्मूले को वाज़ेह करके आपके सामने रख दिया। तो आप इल्म फ़न अमलियात में जहाँ पर भी तकसीम के हवाले से कोई बात सुनेंगे तो उससे यही तकसीम वाला फ़ार्मूला मुराद होगा, न कि कैलकुलेटर वाला। कैलकुलेटर को इल्म अमलियात के तकसीम के सवाल से बहुत दूर रखेंगे, क्योंकि उसके ज़रिए से मसला हल होने वाला नहीं है, बल्कि मसला बिगड़ने वाला है। उससे मसला कभी भी हल नहीं होगा। तो आपने एदाद को तकसीम करने का जो फ़ार्मूला है दूसरे नंबर पर, इसको याद कर लेना है। तीसरे नंबर पर आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि नक़ूश की चालें क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि नक़ूश कितने हैं। तो नक़ूश सबसे पहला जो नक्श है वो मुसल्लस का है।
اسی طرح پھر مربع، پھر مخمس، پھر مسدس وغیرہ وغیرہ یہ نقوش آتے رہیں گے۔ لیکن صرف اور صرف جو عاملین حضرات ہیں وہ مثلث کے بعد مربع کی جو 4 چالیں ہیں، آچھی، بادی، آبی، خاکی، اور اسی طرح جو مثلث کی 4 چالیں ہیں، آچھی، بادی، آبی، خاکی، انہی میں تمام کے تمام مقاصد حاصل کرتے ہیں اور انہی کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اور چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اکثر و بیشتر یہی 2 نقوش استعمال کیے جاتے ہیں، مثلث والے اور مربع والے 4 چالوں میں۔ تو چالیں کیا ہیں؟ چالیں 4 ہیں، آچھی، بادی، آبی، خاکی۔ انشاءاللہ الرحمن اس ٹاپک میں جب انشاءاللہ الرحمن ہم جائیں گے تو میں مزید اس اجمال کی تفصیل کرتا چلا جاؤں گا آپ کو کہ چالوں سے کیا مراد ہے، چالوں کی خاصیتیں کیا ہیں، چالوں کی طریقہ کار کیا ہیں، چالوں کو سمجھنے کے جو فارمولے ہیں وہ کیا ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اپنی جگہ پر اس کی میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو وضاحت کروں گا۔ چوتھے نمبر پر ہے عدد طرح۔ عدد طرح کی ابھی کیا چیز ہے اور علم نقوش میں اس کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ 5ویں نمبر پر ہے عدد کسر۔ تو عدد کسر بھی علم نقوش میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان تمام چیزوں کے بغیر علم نقوش میں جو نقش ہے وہ پر ہونے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بغیر جب ان چیزوں کو آپ استعمال کریں گے تو استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ چیز وجود میں آئے گی اور نقش بنے گا۔ اسی طرح 6 نمبر پر ہے خانہ کسر۔ عدد کسر کے بعد ہے خانہ کسر۔ تو خانہ کسر کی کیا اہمیت ہے علم نقوش میں، تو یہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ الرحمن اس کی میں تفصیل آپ کو کر دوں گا۔ ابھی آتے ہیں سب سے پہلے طبی اعداد کی طرف۔ تو طبی اعداد کسے کہا جاتا ہے؟ طبی سے مراد طبیعت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں اور ایک نقش بنا کے آپ کو بتاؤں اور پھر ایک ضلع کو جمع کر کے اس کا عدد آپ کے سامنے رکھوں تو ایک ہی عدد آئے گا۔ مطلب یہ کہ یہ 3 خانے جو ہیں یہ ایک ضلع ہے، یہ بھی 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 ضلع ہے، یہ بھی ضلع ہے۔ ابھی 1 سے لے کر 9 تک میں ان خانوں کو بالترتیب لکھتے چلا جاؤں اور پھر ایک ضلع کو جمع کروں تو آخر میں حاصل ہوگا 15۔ یہ 15 جو ہے نقش مثلث کا طبی عدد ہے۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آچھی چال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اب یہ ہمارا نقش پر ہو گیا۔ خانے 9 ہیں، 1 سے لے کر 9 تک ہم نے اس خانے کو لکھ لیا۔ مزید اور خانے نہیں کہ ہم 10 لکھ سکیں اور مزید 9 سے کم خانے نہیں کہ ہم 8 تک لکھ سکیں۔ 1 سے شروع کیا 9 تک جا کر یہ خانے پورے ہو گئے۔ ابھی یہ طبی اعداد ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ طبی اعداد ہیں۔ ابھی ایک ضلع کو اگر میں جمع کروں تو کون سا عدد آئے گا؟ جو عدد بھی آئے گا وہ اس کا طبی عدد ہوگا۔ 8 جمع 1 9 جمع 6 15۔ ابھی 15 جو ہے یہ اس کا طبی عدد ہے۔ مزید اس چیز کی اور تحقیق کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا عدد جو ہے وہ 15 ہے جو کہ طبی عدد ہے۔ 3 جمع 5 8 جمع 7 15۔ 4 جمع 9 یہ ہو گئے 13 جمع 2 15۔ تو جہاں سے بھی جس ضلع کو آپ جمع کریں تو عدد حاصل ہوگا 15۔ عام فہم گفتگو میں اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ 1 سے لے کر 9 تک اگر آپ مثلث کے تمام خانوں کو پر کریں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ چاہیں کہ ہم ہر ضلع کو گنیں اور وہ 15 سے کم عدد آئے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک کا عدد آئے گا اس سے کم کا نہیں آئے گا، اور جہاں تک کا آئے گا تو جہاں تک کا عدد آئے گا اس کو طبی اعداد کہا جاتا ہے۔ یہ عام فہم گفتگو میں آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ 15 سے کم کو یہ قبول نہیں کرے گا، 15 تک کو یہ قبول کرے گا۔ تو جہاں تک کو یہ قبول کرے گا اس عدد کو کیا کہا جائے گا؟ طبی اعداد۔ نہ یہ 14 کو قبول کرے گا، نہ 13 کو قبول کرے گا، نہ 12 کو قبول کرے گا، اسی طرح آخر تک 1 تک جاتے چلے جائیں۔ ہاں 15 سے اوپر جتنے اعداد بھی ہیں اگر ہم کسی عدد کو ان فارمولاز میں کنورٹ کر کے کوئی تعویذ بنانا چاہیں تو پھر وہ 15 سے اوپر والے اعداد کو قبول کر سکے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آئندہ آنے والی جو مثالیں ہیں اس میں اس بات کی میں وضاحت کروں گا کہ آپ کسی بھی عدد کو مثلث نقش میں کیسے پر کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ اپنے موضوع میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔
تبھی اعداد کے بعد دوسرے نمبر کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے اعداد کو تقسیم کرنے کا فارمولہ۔ تو کسی بھی اعداد کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی نقش بنانا چاہیں تو اس میں کسی عدد کو کیسے تقسیم کریں گے، تو اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ یہ ہے مثلث چال، یہ ہے مثلث نقش۔ تو مثلث جو ہے وہ ثلث سے ہے، اور ثلث کا معنی ہے 3، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کسی عدد کو مثلث تعویض میں ڈالنا چاہیں اور اس سے مثلث تعویض بنانا چاہیں تو آپ اس عدد کو کس سے تقسیم کریں گے؟ عدد طرح منفی کرنے کے بعد 3 پر تقسیم کریں گے۔ عدد طرح پر تقسیم، عدد طرح منفی کرنے کے بعد 3 پر تقسیم کریں گے۔ تو 3 پر تقسیم کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ عام فہم انداز میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر 313 کا عدد ہے اس کو ہم 3 پر کیسے تقسیم کریں گے؟ تو 3 پر ایسے تقسیم کریں گے کہ 3 اکم 3، 3 اکم 3، 3 میں سے 3 گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اب یہ 13 ہے، اب اس 13 کو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو ہم پہاڑا پڑھیں گے، 3 اکم 3، 3 دونی 6، 3 تیو 9، اور 3 چارے 12، 3 چارے 12، 12 تک ہم نے گن لیا، کیونکہ آگے اور پہاڑا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھر 13 سے بڑا عدد ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو جہاں تک ہم پہاڑا پڑھ رہے ہیں اور جہاں تک ہمیں یہ عدد اجازت دے رہا ہے وہاں تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے آگے 13 کا عدد ہمیں اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ 12 تک ہم اگر پہاڑا پڑھ لیں تو آخر میں 1 بچ جائے گا، ٹھیک ہے، اور 1 جو ہے وہ 3 پر تقسیم ہونے کے قابل نہیں۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ 13 سے اگر 12 منفی کریں تو آخر میں بچے گا 1، تو یہ 1 آخر میں بچ گیا۔ تو یہ تقسیم کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے مثلث تعویض بنانی ہے تو آپ نے جس عدد کی تعویض بنانی ہے تو اس عدد کو 3 سے تقسیم کرنا ہے۔ اگر آپ نے مربع چال کی تعویض بنانی ہے، مربع نقش کی تعویض بنانی ہے، تو آپ نے پھر جس عدد کے لیے بھی مربع نقش کی تعویض بنانی ہے تو اس عدد کو آپ نے 4 سے تقسیم کرنا ہے۔ یہاں پر چونکہ ہم سب سے پہلے مثلث نقوش سیکھیں گے تو اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم نے اس عدد کو 3 سے تقسیم کیا۔ جہاں پر ہم مربع نقش بنائیں گے تو جس عدد کے لیے مربع نقش بنائیں گے اس کو ہم نے 4 سے تقسیم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ان 2 چیزوں کے بارے میں نے وضاحت کر دی، طبی اعداد کیا چیزیں ہیں اس میں نے وضاحت کر دی۔ دوسرے نمبر پر اعداد کو تقسیم کرنے کا فارمولہ، اس بارے میں نے وضاحت کر دی۔ آئندہ آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن نقوش کی چالوں کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔